زندگی میں ترتیب ضروری ہے۔ کیا آپ کے لیے دن کے گھنٹے ناکافی ہوتے ہیں؟ کیا آپ اپنی طے شدہ ملاقاتوں کے لیے ہمیشہ تاخیر سے پہنچتے ہیں؟ اگر آپ ایسی صورتحال سے دوچار ہیں تو یہ مضمون سنیے اور سیکھیے کہ آپ وقت کو کیسے اپنے قابو میں کر سکتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ وقت آپ کو اپنے قابو میں رکھے، آپ حیرت انگیز طور پر اپنا وقت بچا سکتے ہیں۔ اگر آپ پہلے سے ہی سوچ لیں کہ آنے والے دن میں آپ کو معمول کے علاوہ کون کون سے کام ہیں اور آپ کو کسی میٹنگ یا تقریب میں جانا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ اس غرض سے ہی رات کو ہی اپنا زندگی میں ترتیب ضروری ہے۔ سامان تیار کر لیجئے، بجائے اس کی کہ آپ کو آخری لمحات میں جلدی جلدی مطلوبہ اشیاء سمیٹنی پڑے۔ آنے والے ہفتے کے دوران پہننے والے کپڑوں کا انتخاب کر کے ان کو بھی تیار رکھیے۔ اگر آپ پہلے سے بہت آگے کی پیش بندی نہیں کر سکتے تو کپڑوں کا ایک جوڑا یا قمیض ضرور مخصوص رکھیے، جسے مختلف اوقات میں مختلف موقعوں پر پہنا جا سکتا ہے۔ دیر ہونے کی گنجائش مد نظر رکھنا۔ سفر سے پہلے ہی اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کے سفر کا دورانیہ کتنا طویل ہوگا۔ چند منٹ پہلے ہی گھر سے نکل جائیے۔ اس طرح آپ مقرر وقت سے پہلے یا مقررہ وقت پر تقریب پر پہنچ کر اپنے آپ کو شرمندگی سے بچا سکتے ہیں۔ اپنی باتیں خود یاد رکھیے۔ اگر آپ کو بھول جانے کی عادت ہے تو اپنے فون کے قریب یا فریج پر پیغامات چسپاں کر لیں، یا اپنے لیے ایک پیڈ مخصوص کر لیں جس میں وہ باتیں نوٹ کی جا سکیں جو روزمرہ کے معمولات سے ہٹ کر ہوں۔ آج کل موبائل فونز میں بھی پرسنل ڈائری اور دوسرے آپشنز آپ کے اس کام میں معاون ثابت ہوں گے۔ اس سلسلے میں دوسروں پر بھروسہ نہ کیجیے کہ وہ آپ کو یاد دلائیں گے، کیونکہ آپ کی طرح وہ بھی بھول سکتے ہیں۔ اپنے کاغذات سنبھالیے۔ اس سے قبل کے کاغذات کی بھرمار آپ کا ناک میں دم کر دے، انہیں سنبھال لیجیے۔ اس کے لیے ایک باکس لیجیے جس میں فائلیں، کچھ رنگین فولڈرز اور کچھ قلم ہونے چاہیے۔ مختلف خانوں کے تحت ایک صاف ستھرا فائلنگ سسٹم مرتب کیجیے جس میں بینک، کار، مکان وغیرہ کے کاغذات، رسیدیں اور بل وغیرہ رکھے جا سکیں۔ چیزیں ترتیب سے رکھیے تاکہ بر وقت مطلوبہ کاغذ نکال سکیں۔ چند زائد سیکنڈز صرف کر کے کاغذات کو ان کی درست جگہ پر رکھنا آپ کے قیمتی وقت کو اور آپ کی قوت برداشت دونوں کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے۔ اپنے پیسہ کی منصوبہ بندی کیجیے۔ آپ اکثر غیر معمولی دباؤ کا شکار کیوں رہتے ہیں؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اخراجات اور آمدنی میں توازن نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اطمینان سے بیٹھیں اور اپنی آمدنی اور ہر ماہ ہونے والے تمام اخراجات کی ایک فہرست تیار کر لیجئے۔ اس میں مختلف موقع پر پیش آنے والے اخراجات بھی شامل ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ ہنگامی حالات، مثلاً کار کی ٹوٹ پھوٹ اور مرمت کے لیے بھی رقم مختص کر لینا چاہیے۔ اس فہرست کے ذریعے آپ اپنے ماہانہ اخراجات سے بخوبی واقف ہو جائیں گے۔ لین دین کے تمام معاملات، مثلاً لکھے ہوئے چیک، ڈپازٹس اور کیش اماؤنٹ کا اپنی چیک بک میں اندراج کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ یہ طریقہ آپ کو آئندہ پیش آنے والی مالی الجھنوں کا شکار ہونے سے بچاتا ہے۔ اپنے کام مختلف خانوں میں بانٹ دیجیے۔ اگر آپ کے پاس وقت کم اور کام بہت ہے تو گھبرائیے مت، بلکہ سوچئے کہ کیسے مختلف کاموں کو ایک دوسرے سے منسلک کیا جا سکتا ہے۔ اپنا ذہن بانٹنے یا خیالات بھٹکانے کی کوشش نہ کیجیے، مثلاً فون کالز، لمبی گپ شپ اور دیگر مستقل مداخلت آپ کی قیمتی وقت کا بیش قیمت حصہ کھا جاتی ہے اور آپ کو مزید کام کرنے سے اور آگے بڑھنے سے روک لیتی ہے۔ اگر آپ اپنے کام کی منصوبہ بندی کر چکے ہوں اور ایسے میں آپ کی کوئی دوست آپ سے کہیں جانے کے لیے پوچھے تو آپ نہیں کہنے سے ہرگز مت گھبرائیے۔ ہفتے کے اختتام پر آپ اپنا کچھ فالتو وقت اگلے ہفتے کی منصوبہ بندی کرنے میں استعمال کریں۔ ایک ڈائری لکھیں جس میں ان کاموں کا ذکر جو آپ کر چکے ہیں یا آپ کو کرنے ہیں۔ مافوق الفطرت بننے کی کوشش نہ کیجیے، کیونکہ اس کا انجام افسوس کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ آپ صرف ان بنیادی اور ضروری کاموں کو پیش نظر رکھیے جو آپ کے سپورٹ کیے گئے ہیں اور دوسروں کے کام دوسروں پر چھوڑ دیجیے۔ اس طرح آپ اپنے آپ کو جسمانی اور ذہنی طور پر آزاد محسوس کریں گے۔ اپنی سماجی زندگی کی منصوبہ بندی کیجیے۔ اپنی ذات کے لیے کچھ وقت نکالنا بھی بہت ضروری ہے۔ شام اور ویکنڈ ایسے اوقات ہوتے ہیں جب آپ گھر والوں کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں۔ بعض اوقات یہ آپ کی توانائیاں بحال کرنے کا بہترین طریقہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں کی بے وقت دعوت کو مسترد کرنے سے نہ ہچکچائیے، کیونکہ ایسے آپ مشکل میں گرفتار ہو سکتے ہیں
اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس اپنے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن سے آپ محبت کرتے ہیں وقت نہیں بچے گا۔ اگر آپ مجوزہ پروگرام کے لیے کوئی متبادل دن یا تاریخ متعین کرنے کا مشورہ دیں تو اس سے آپ کے دوستوں کے جذبات کو ہرگز ٹھیس نہیں پہنچے گی۔ سبزہ اگائیے۔ وقت گزاری اور اعصابی دباؤ سے نجات کے لیے باغبانی بہترین مشغلہ ہے۔ سال بہ سال بڑھنے والے پودے آپ کو پرسکون رکھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ ایک چھوٹے سے باغیچے میں آپ مختلف اقسام کی سبزیاں اور پودے اگا سکتے ہیں۔ کھوئے ہوئے وقت کے بارے میں سوچنا۔ گزرے ہوئے وقت کے بارے میں سوچنا آنے والے وقت کو پکڑنے کی ضرورت کا احساس دلاتا ہے۔ اگر آپ ہمیشہ جلد بازی میں کام کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کریں گے اور دیر سے کام کرنا آپ کو ہمیشہ افسردہ رکھے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بارے میں حقیقت پسند ہو جائیے کہ آپ کتنی جلدی اور کتنا کام کر سکتے ہیں، اور یہ کہ آپ حقیقتاً ایک دن میں زیادہ سے زیادہ کتنا کام کر سکتے ہیں۔ ان تمام طریقوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے درجہ ذیل طریقے مزید فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ اپنا گھر صاف رکھیے۔ آپ کے ساتھ ایسا کتنی مرتبہ ہوا ہے کہ آپ نے مہمانوں کی آمد سے پہلے بڑی پھرتی سے پورے گھر کو صاف ستھرا کر لیا ہو؟ یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب آپ افراتفری میں صفائی کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے وقت پر تمام اشیاء صاف ستھری کر کے رکھ دیا کریں۔ مثلاً مگ خالی ہونے کے بعد فوراً کھنگال لیجئے، تمام کپڑوں کو ہینگر میں لٹکا دیجئے بجائے اس کے کہ کپڑے ایک کرسی پر پھینک دیے جائیں، یا اخبارات بھی یوں ہی پھینک دیے جائیں اور پھر انہیں ردی والے کو دینے کے لیے جمع کیا جائے۔ کتابیں پڑھنے کے بعد واپس شیلف میں رکھنے کی عادت ڈالیے۔ گھر کی ہر چیز سے صفائی کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے مہمان رات کے کھانے پر آ رہے ہیں اور آپ اپنے ضروری کاموں سے فارغ ہو گئی ہیں تو کھانے کی میز آراستہ کرنے کی کوشش کیجیے اور اسے پچھلی دفعہ سے زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کا باورچی خانہ خراب منصوبہ بندی کا شکار ہے تو آپ اپنا بیشتر وقت ایک کونے سے دوسرے کونے جانے میں ضائع کرتی رہیں گی۔ بہترین صورت یہ ہے کہ آپ کی ضرورت کی ہر چیز آپ کے ہاتھوں کی پہنچ میں ہو۔ مثلاً دھونے کا سامان سنک پر موجود ہونا چاہیے، چائے کی پتی اور کافی کیتلی کے قریب ہونی چاہیے۔ الماریوں میں سامان ترتیب سے رکھیے تاکہ آپ بوقت ضرورت چھوٹی سے چھوٹی بڑے سے بڑی شے فوراً اور آسانی کے ساتھ نکال سکیں۔ کھانے کے بعد برتنوں کو فوراً دھونے کی عادت ڈالیے۔ پلیٹوں کو فوراً دھو لینا آسان ہے، اس سے پہلے کہ کھانا پلیٹوں پر جم جائے۔ پلیٹوں کو فوری طور پر صرف کھنگال لینا بھی بعد میں زیادہ محنت سے بچاتا ہے۔ باورچی خانے میں ذخیرہ رکھیے۔ اپنے باورچی خانے کی الماری میں کھانے کی روزمرہ استعمال کرنے والی چیزوں کا ذخیرہ رکھیے اور غیر ضروری خریداری کرنے میں وقت ضائع کرنے سے گریز کیجیے۔ سپر مارکیٹ جانے سے پہلے اشیاء خوردنی کا جائزہ لیجیے۔ مارکیٹ جاتے ہوئے آپ کے ہاتھ میں ایک مکمل فہرست ہونی چاہیے۔ ہر چیز اس فہرست کے مطابق خریدیے۔ اچانک آ جانے والے مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے چند پکے ہوئے کھانے فریزر میں محفوظ رکھیے۔ دودھ، ڈبل روٹی اور مکھن کے خرچ کا اندازہ لگانا عموماً بہت مشکل ہوتا ہے، مگر اسے بھی کسی حد تک فریزر میں محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اعلیٰ درجے کا نظم و ضبط آپ کو کسی بھی کام سے نپٹ لینے کے قابل بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے، لہٰذا آپ اپنے ساتھیوں کو ہرگز اس بات کا موقع نہ دیجیے کہ وہ کام سے آپ کی توجہ ہٹا سکیں، خواہ ان کی گپ شپ کتنی ہی دلچسپ کیوں نہ ہو۔ اپنے تمام کام وقت پر کریں۔ اپنے سامنے موجود کام کو نپٹانے کے لیے دماغ کو صحیح سمت میں مرکوز رکھیے۔ آج کے تمام کام بستر پر جانے سے پہلے ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ عادت آپ کو دوسرے دن دوہری محنت سے بچائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل برائٹ سائڈ اردو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔